بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. سامعین کرام، اب تک گزشتہ جو بھی دروس ہوئے، ہم نے اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کی بنیاد پر قرآن مجید کی سب سے جامع اور سب سے عظمت والی سورت کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آئیے اب ہم لوگ کچھ تدبر کریں قرآن عظیم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت پر، جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. آیت الکرسی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی فضیلتیں اور اس کے بہت سے فوائد وارد ہیں، ثابت ہیں. اور یہ بات بالکل واضح طور سے بار بار وارد ہے، ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی اور قدر و منزلت والی قرار دیا. اس کی کیا وجہ ہے، انشاءاللہ یہ آگے آپ سماعت فرمائیں گے. پہلے آئیے کہ اس کی عظمت سے متعلق ایک روایت سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت سے ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا کہ ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم. اے ابو المنذر، روایتوں میں یہ بھی ہے، حضرت ابی کی کنیت ہے کہ اے ابو المنذر، تمہارے پاس قرآن میں موجود جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ عظیم الشان اور بلند مرتبے والی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ قرائے صحابہ میں سے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے. قرآن کا علم تھا انہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرجع قرار دیتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آگے ان سے متعلق تھوڑی سی بات اور ہوگی. پہلے یہ حدیث دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب سوال کیا تو آپ نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، جو صحابہ کرام کا عام طریقہ تھا کہ اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب و احترام اختیار کرتے ہوئے علم کو ان کی طرف پھیرتے تھے. یہاں ایک چیز یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتانا چاہی اس سے پہلے آپ خود ان سے سوال کر رہے ہیں. جو لوگ تعلیم و تعلم سے، تدریس سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سکھانے کے لیے براہ راست بیانیہ انداز میں کوئی چیز پیش کر دینا اور بیان کرنے سے پہلے سوال کرنے کے بعد طلبہ کے سامنے جواب پیش کرنا، پہلے ان سے سوال کیا جائے، جواب مانگا جائے اور اس کے بعد صحیح جواب پیش کیا جائے. ان دونوں طریقوں میں سوال کر کے جواب دینا زیادہ مؤثر ہے، ذہن نشین کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. کہ جب آپ طالب علم سے سوال کرتے ہیں تو وہ خود غور و فکر کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور اپنے غور و فکر کے بعد جب کسی جواب تک پہنچتا بھی ہے تو جواب دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں وہ اصلی اور صحیح جواب کے لیے کہ جاننے کا خواہش مند ہو جاتا ہے. اس کی توجہ اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور دلچسپی اور توجہ کے ساتھ جو بات سنی جاتی ہے وہ ذہن میں زیادہ قرار پکڑتی ہے. گویا تعلیم کا یہ مؤثر طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا یہ انداز اختیار کرتے ہیں. گویا آپ نے جہاں تعلیم دی وہاں تعلیم کا طریقہ بھی بتایا. چنانچہ آپ نے یہ سوال کیا اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. فرددہا مرارن. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان سے بار بار کیا اور پوچھا کہ ابو المنذر
یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت تمہارے پاس کون سی ہے؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ جواب دیتے تھے، لیکن یہاں آپ نے جواب دینے کے بجائے بار بار سوال کیا، گویا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان بھی تھا، اور آپ کی جو کچھ تربیت کی جا چکی تھی اس کا ایک جائزہ بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس بات کا اندازہ تھا کہ حضرت ابی کو جب اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ آپ اپنے غور و فکر اور تدبر کے بعد اس کا جواب دیں، تو امید تھی کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور قرآن کے علم کا اس بات بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کئی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے حضرت ابی نے جواب دیا آیت الکرسی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھ کر کہا کہ یہ آیت اللہ کے رسول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر والذی نفسی بیدہ ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساق العرش، کہ ابو المنذر تمہارے لیے تم کو یہ علم مبارک ہو۔ گویا استاد شاگرد جب صحیح جواب دے تو استاذ کا کام یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، شاباشی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور ان کو مبارکباد دی کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو، اور ساتھ میں اگلا جملہ جب ارشاد فرمایا تو اللہ کی قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہے جو عرش کے ساق کے پاس، عرش کے پائے کے پاس اللہ کی تقدیس اور اس کی تنزیہ بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم احمد اور صحیح مسلم میں ہے، لیکن صحیح مسلم میں آخری والا جملہ والذی نفسی بیدہ، یہ جملہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، مسند احمد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان سے یہ بات صاف ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی 6000 آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت ہے، سب سے زیادہ افضل آیت ہے۔ اور یہیں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ، فہم، قرآن پر گہری نظر بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی عظیم الشان تربیت کی تھی، کتنی زبردست تعلیم دی تھی۔ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے، بعض عقل پرست اس بات کی یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا علم جو ہے وہ محفوظ تھا، یعنی زیادہ محفوظ اور محتاط والا علم تھا، اور بعد والوں کا علم زیادہ وسعت والا ہے، یہ ان کی کم علمی، کم مائگی اور کم فہمی ہے۔ صحابہ کرام کے علم، ان کی ذہانت، فراست، ان کے تفقہ کے تعلق سے لا علمی اور انتہائی ناواقفیت کا مظہر ہے۔ صحابہ کرام علم میں انتہائی گہرے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ علم میں سب سے گہرے، تکلف میں سب سے کم، اور ان کی اپنی فضیلتیں۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ نے آخرت سے متعلق کچھ آیتوں کو پیش نہیں کیا، آپ نے پچھلی قوموں سے متعلق آیتوں کو پیش نہیں کیا، آپ نے احکامات سے متعلق آیتوں کو پیش نہیں کیا، ان پر غور کرنے کے بعد، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 2، 4، 10، 20 آیتوں میں سے غور کر کے آپ نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہو۔ اس وقت تک نازل شدہ اور اچھا خاصا قرآن نازل ہوا تھا، لگ بھگ 6000 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے۔ 6000 آیتوں میں لگ بھگ انہوں نے غور کر کے وہی جواب دیا، اسی ایک آیت کا انتخاب کیا جو حقیقت میں قرآن کی سب سے افضل آیت قرار پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک۔ یہ حضرت ابی کی قرآن پر گہری نظر اور ان کی فقہ و فراست پر دلیل ہے کہ انہوں نے دوسری کسی مضمون والی آیت کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اسے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ حفاظ قرآن کے سرخیل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور انتہائی مقرب اور خصوصی شاگردوں میں تھے۔
کاتبین وحی میں سے تھے۔ قرآن کو پورا لکھنے کے بعد حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ میں نے یہ قرآن لکھا ہے، اور آپ نے کئی مقام پر کہا کہ جن کو قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود اور ابی بن کعب جیسے لوگوں کی طرف رجوع کریں، ان سے سیکھیں۔ ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی بالکل پختہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابی کو خطاب کر کے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لم یکن الذین کفروا، تم پڑھ کر سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابی نے پلٹ کر سوال کیا کہ اللہ سمانی لکا، اللہ کے رسول کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پڑھ کر سنائیں، آپ صاحب قرآن، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سما کلی، ہاں اللہ نے میرے لیے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ یہ سنتے ہی فجعل ابی یبکی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، خوش و خضوع سے، اللہ کے شکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عنایت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ مومن ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر فضیلت کی، مقام و مرتبے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں میں سے اس کا نام لیوے۔ اور یہاں ہم قرآن کی بھی فضیلت اور قرآن کے صحیح علم اور اس کی صحیح قرأت کی فضیلت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابی چونکہ قرآن مجید کا علم رکھتے تھے اور قرآن بڑی اچھی طریقے سے نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس کی تلاوت و قرأت بھی بڑی شاندار انداز میں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی اتنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی طرف کان لگاتا ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے پیارے رسول کو کہا کہ ان سے یہ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کو خصوصی طور سے سنائیں، گویا ان کو تعلیم دیں میں قرآن کی۔ تو یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب قرآن سے وابستہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی توجہ دے کر، نام لے کر اپنے رسول سے کہا کہ ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے۔ یہ خوشی سے، خشوع سے یا شکر سے حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا اتنے سارے میں، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہ آیت الکرسی کی اتنی ساری قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت کیوں حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، شرک کے رد پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تینوں توحید کی قسمیں انتہائی شاندار انداز میں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 اسماء حسنی ہیں، 5 نام جو بڑی عظمت والے ہیں۔ ان کی تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ہم معنی و مفہوم پڑھیں گے آگے۔ اور 20 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور اللہ کے سوا کائنات کی جو بھی ہستیاں ہیں، مخلوقات ہیں، وہ چاہے شجر و حجر ہوں، آسمان اور زمین کی مختلف مخلوقات ہوں، چاند، ستارے، سورج، مظاہر قدرت سے تعلق رکھنے والے شخصیات ہوں، انبیاء، صالحین، ملائکہ ہوں، یا دنیا کی وہ چیزیں، نباتات، جمادات جن کو لوگوں نے قابل پرستش سمجھ گئے، وہ بزرگ ہوں، ان کی قبریں ہوں، ان کے بت ہوں، ان کی تصویریں ہوں، ان تمام کے عبودیت کا، عبادت کے لائق ہونے کا بالکل واضح اور انتہائی مضبوط انداز میں رد میں، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی کے معنی اور مفاہیم کو، اس میں موجود دلائل توحید کو صحیح ڈھنگ سے اگر سمجھ لے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مخلوقات میں سے کسی کو بھی ادنیٰ درجے میں دے گا۔ ان 10 جملوں میں توحید کی انتہائی شاندار دلیلیں، انتہائی معنوی، زبردست معنوی ربط کے ساتھ ایک کے بعد ایک اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک شاندار قسم کا ہار مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں جیسا کہ یہ میرے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن جو جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کے استاذ ہیں، استاذ عقیدہ، اور بڑی تصانیف ہیں ان کی، کوئی عالم اسلام میں بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں، ان کا ایک کتابچہ بڑا شاندار
آیت الکرسی و براہین التوحید ہے. آیت الکرسی اور توحید کے براہین میرے سامنے اس کا اردو ترجمہ ہے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ ترجمہ مجھ کو ہی اس کی توفیق ملی، جس کا دوسرا ایڈیشن یہ چھپ چکا ہے. میں سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ آیت الکرسی کی عظمت اور اس میں مشتمل دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور کریں. اور چونکہ میں نے ترجمہ کیا اور میرے سامنے یہ موجود ہے، اس لیے میرے درس میں بھی ممکن ہے کہ اس کتاب میں یا کتابچے میں مشتمل مضامین میری زبان سے کافی کچھ آئیں. ویسے اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو فضائل کے نام پر اس کی توحید سے متعلق بعض باتیں، یہ آپ کو بہت سارے دوسرے علماء کے یہاں بھی بکھرے ہوئے انداز میں ملے گی، لیکن بڑے جامع انداز میں انہوں نے آیت الکرسی سے متعلق مفاہیم کو، معنی اور مفہوم کو، اور خاص طور سے اس کی دلالتوں کو جو توحید کے اس بات میں ہیں اور شرک کی تردید میں ہیں، بڑے شاندار انداز میں اختصار کے ساتھ جمع کر دیا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی آیت ہے جو توحید کی تینوں قسموں کے مختصر درس اور ان کے مؤثر اثبات اور مفید بیان پر مشتمل ہے. آیت الکرسی توحید کا ثبوت اور بیان اپنے اندر اس طرح سمیٹے ہوئے ہے کہ کسی دوسری آیت میں یہ چیز آپ کو اکٹھا نہیں ملے گی، بلکہ مختلف آیات میں جدا جدا اور منتشر انداز میں ملے گی. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا قول انہوں نے نقل کیا. شیخ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی آیت الکرسی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، جو توحید کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں پر مشتمل ہے. ساتھ ہی اللہ کی سلطنت اور ملک کے گھیراؤ، اس کے علم کے احاطہ، اس کی قدرت و بادشاہت کی وسعت و کشادگی پر، اس کے جلال، مجد و بزرگی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے تمام مخلوقات کے اوپر بلند ہونے پر مشتمل ہے. لہٰذا یہ آیت اکیلی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معانی کی جامع ہے. ان معانی اور مطالب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. آپ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی توحید کا بیان اور کہیں کہیں بڑے جامع انداز میں پائیں گے. سورہ فاتحہ ایک سورت سب سے عظمت والی ہے. یہ آیت سورۃ الحشر کی آخری آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں بھی اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کا بڑا بہترین انداز آپ کو ملے گا. سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں، والاول والآخر، اور اس سے پہلے اور بعد کی آیتیں، ان آیتوں میں بھی توحید کا بڑا بیان ہے. لیکن وہ کئی آیتیں ہیں، کئی آیتوں میں اللہ کی توحید، اسماء و صفات کا جامع انداز میں تذکرہ ہے. آیت الکرسی ایک اکیلی آیت ہے جو اپنے اندر توحید کے معنی اور مفہوم کو، تینوں توحیدوں کو بہت ہی جامع انداز میں سمیٹے ہوئے ہے. ان کا اثبات بھی کرتی ہے، ان کے لیے کسی بھی انسان کے لیے مطمئن کر دینے والے دلائل کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بڑے زبردست انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 10 کمالات اکٹھا ہیں. اللہ کے کمال، ہر خوبی کا مالک ہے، تمام کمالات سے اللہ متصف ہے، لیکن صرف اس ایک آیت میں اللہ کے 10 کمال ہیں. ایک تو اس کی کمال ربوبیت ہے، کمال حیات، کمال قیومیت، کمال ملک و سلطنت، کمال اختیار و حکم، کمال علو، کمال علم، کمال قدرت، کمال عظمت و جلال. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 کمالات اس میں سمٹے ہیں. اور جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا کہ 5 نام اور 20 سے زیادہ صفات اس کے اندر موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو دیگر آیتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے اسماء حسنہ، صفات علیہ کا بیان ہے، ان آیتوں کو دیگر آیتوں پر جن میں دوسرے مضامین اور مواد ہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی گزری. میں نے علامہ ابن قیم کا اور دوسرے علماء کا قول سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں نقل کیا کہ جن آیتوں میں اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان آیتوں کے مقابلے میں وہ آیتیں جن میں اللہ کے دشمنوں کا بیان ہے، احکام و مسائل کا ذکر ہے، جن میں بندوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں آخرت، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کے مقابلے میں ان آیتوں کی عظمت و فضیلت زیادہ ہوگی. قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کہنے والا اللہ ہے، متکلم اللہ ہے. اللہ کا کلام ہونے میں سب یکساں ہے، سب کا درجہ ایک جیسا ہے. لیکن فضیلت میں کمی اور زیادتی کس بنا پر ہو رہی ہے؟
کہ کسی صورت میں یا کسی آیت میں اگر اللہ کے تعلق سے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کام، اس کے افعال، یہ ساری مخلوقات کے مقابلے میں کہیں زیادہ شرف والی ذات ہے، اس کی صفات سب سے زیادہ شرف والی چیز ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مخلوقات سے. لہٰذا اللہ کی ذات و صفات اور عظمت و کبریائی کا بیان جہاں ہوگا وہ زیادہ اہمیت کا حامل کلام ہوگا اس کلام کے مقابلے میں جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، جہاں ابو لہب کا ذکر ہے، جہاں فرعون کا ذکر ہے، جہاں قوموں کا ذکر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آیت الکرسی میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات انتہائی جامع انداز میں سمٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو، توحید کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس کی فضیلت اور عظمت دوسری آیتوں سے سب سے بڑھ کر ہے. اور قرآن کی وہ ساری آیتیں جن کی فضیلت آپ حدیثوں میں پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ثلث قرآن ایک قرآن کی تہائی مضمون کے برابر ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کی عظمت، آیت الکرسی کی، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نام کا تذکرہ ہے. بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوجی دستہ، اس میں ایک شخص کو امیر بنایا. اب وہ جب نماز کھڑی ہوتی تو امیر کی حیثیت سے لوگوں کو وہی نماز پڑھاتے تھے. تو جہری نماز میں وہ کوئی بھی سورہ پڑھتے تھے تو اس کے شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد یا سورت کے آخر میں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. واپس لوٹنے کے بعد بعض صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کو آپ نے امیر سریہ بنایا تھا اور ان کا یہ عمل تھا. تو آپ نے کہا جا کر اس سے پوچھو کہ وہ یہ عمل کیوں کرتا تھا. ہر کوئی بھی سورہ کی تلاوت کرے، ساتھ میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ سورت کے اعتبار سے قرأت میں اگر ترتیب قرآنی کا لحاظ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہی سورت کے کچھ آیتیں جو بات کی ہیں ہم پہلے پڑھیں اور پہلے والی بعد میں پڑھیں، یہ ممنوع ہے. ہاں، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کروایا کہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں. صحابہ نے جا کے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے اسے پسند کرتا ہوں لأنہا صفت الرحمن، کہ یہ رحمان کی صفت پر مشتمل صورت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب بتایا گیا تو آپ نے جواباً کہا کہ انہیں جا کر یہ بتا دو کہ اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جن صورتوں اور آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا، اس کے جلال و جمال کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کی تلاوت اگر کسی بندے کو محبوب ہے تو اس تلاوت کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر وہ بندہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے. آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان اور عظمت والی آیتوں کو اپنے اعمال کا مسلسل حصہ بنانا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات بیان کی جو میں نے ابھی بیان کی، کہ جن آیتوں اور صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کے اسماء و صفات سے وابستہ ہیں، ان کی تلاوت بندے کو اللہ کے یہاں محبوب بناتی ہیں. آیت الکرسی کے عظیم مرتبے، اسی اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے کی بنیاد پر، اس کی فضیلتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو بکثرت تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں. آگے چند روایتیں میں پیش کر رہا ہوں. ان روایتوں کا حاصل اگر آپ دیکھیں گے، دیکھیے سورہ فاتحہ سب سے عظمت والی سورت، قرآن کا خلاصہ، اس لیے اس کو ہر بندے کے لیے فرض کیا کہ نماز میں لازماً پڑھے، ہر رکعت میں پڑھے، اماموں کے مقتدی ہو. اسی طریقے سے سب سے زیادہ عظمت والی یہ آیت ہے، تو اس کے بارے میں، اس کی فضیلت اور عظمت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کتنی زیادہ؟ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں. 5 نمازوں کے بعد اگر آپ نے پڑھی تو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ ہو گیا. پھر صبح اور شام کے اذکار میں بھی اس کو شامل کریں تو یہ صبح اور شام کے ساتھ 5 اور 2 7 ہو گیا. پھر سونے کے وقت جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، یہ 8 مرتبہ ہو گیا. ہمارے ایک استاذ کویت کے جو شہید ہو گئے الجزائر میں، ان کے درس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا
ہمارے سامنے جو شیخ عبدالرزاق کی کتاب ہے، انہوں نے بتایا کہ دن اور رات میں مسلمان کو کم سے کم یہ 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. انہوں نے بیان کیا کہ 9 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 8 مرتبہ تو یہ، اور 9ویں مرتبہ انہوں نے اس بنیاد پر بتایا کہ گھر میں آپ گھر کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ چوری چکاری سے، چوری ڈکیتی سے محفوظ رہے، تو اس مقصد کے تحت بھی 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ کیا فضیلت اور کیا فائدے ہوں گے اس سے، یہ چند روایتوں کی روشنی میں ہم اسے جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ روایت دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس روایت کو صحیح کہا ہے. بعض لوگ آج کل اس پر کلام کرتے ہیں، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا ارشاد ہے، من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد اس کے پیچھے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے اس کے کہ اس کی موت آئے. یعنی اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ صرف اس کی موت ہے. مرے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک بندہ مومن کے لیے آیت الکرسی کے تعلق سے اس عمل کو کرنے پر ابھارنے کے لیے کافی ہے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد اس کی پابندی کریں، جس سے ہمارا جنت میں جانا یقینی ہو جائے. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ مجھے اپنے شیخ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی نماز کے بعد اسے ترک نہیں کیا. ان کے اس عمل کو نقل کرنے کا فائدہ یا مقصد یہ ہے کہ گویا وہ بھی اس حدیث کی تائید کر رہے ہیں اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی ضرور پڑھتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار کی پابندی کرنے سے گریز کرتے ہیں. کچھ لوگ عجلت میں، اگر کسی کو عذر ہو تو الگ بات ہے، کچھ لوگ عجلت میں ہوتے ہیں. اور ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں یہ سمجھتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب جو دعا مانگیں گے، ہم اس دعا میں شریک ہو کے اجتماعی طور سے ان دعاؤں کے حقدار بنیں گے، اس مستحق بنیں گے. ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم کے جو چیزیں مانگی جائیں. لیکن یہ اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کو اہل علم نے، محققین نے بدعت سے تعبیر کیا ہے. تو یہ بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں ان کی تلاوت کرنا، ان کو پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، یہ سنت ہے. آپ سے جو اذکار ثابت ہیں فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. ہر ایک کے الگ فائدے ہیں، اس کی الگ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز یہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے. اس کو ضرور اپنے عمل کا حصہ ہر مسلمان کو بنانا چاہیے. ایک دوسری حدیث کہ ہمیں سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم نے ابھی سنا تھا، انہی سے ایک روایت ہے. اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر میں بیان کر دوں جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر کہا ہے کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما ارا احدا یعقل بلغہ الاسلام ینام حتی یقرأ آیت الکرسی و خواتیم سورۃ البقرہ فإنہا من کنز تحت العرش. یہ روایت اسے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. اسی طریقے سے علامہ نووی نے الاذکار میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس بیان کے ساتھ علامہ نووی، علامہ البانی نہیں، علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. میں نے علامہ البانی کہا وہ غلطی سے، علامہ نووی نے کہا. چنانچہ یہ روایت وہ کہتے ہیں حضرت علی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو عقل و شعور رکھتا ہو، کوئی شخص جو عقل و شعور رکھتا ہو، اگر وہ اسلام اس تک پہنچ گیا، وہ اسلام کا ماننے والا ہے، تو وہ جب بستر پر پہنچے اپنے سونے کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا، حضرت علی کہہ رہے ہیں، کہ وہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں. علامہ نووی نے جو الفاظ نقل کیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بستر پر آئے اور یہ نہ پڑھے میری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ جو حدیث میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ اس کا ثبوت ہے کہ بستر پر آنے کے وقت اسے پڑھے تو صبح تک اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہوگا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. چنانچہ یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں اس کا ترجمہ پیش کروں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ الفطر کی نگرانی پر ذمہ دار بنایا. یہاں زکوٰۃ رمضان ہے. زکوٰۃ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جو خامیاں غلطیاں ہوئی ہو اس کے کفارے کے لیے مسکینوں کے حق کے طور پر صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے. امیر غریب سب پر, صاحب زکوٰۃ کے لیے صرف نہیں ہے, سب کے لیے ہے. حدیثیں اس معنی میں بالکل صاف ہیں ہاں کہ امیر غریب یہاں تک کہ آزاد غلام, ایک دن کا بچہ اگر پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی اس کا کفیل اور ذمہ دار جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالے گا. اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں, وہ اپنے مقام پر بیان کی جائے گی. اور یہ 3 دن تک حضرت ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرتے رہے. اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے, استنباط ہوتا ہے کہ عید کے کچھ دنوں پہلے, 2-4 دن پہلے اور کئی دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر جو ہے صدقۃ الفطر کے غلے کی شکل میں جو ہے دیا جاتا ہے, اور وہی افضل بھی ہے, وہی ثابت بھی ہے, اس کو جمع کیا جا سکتا ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان, زکوٰۃ الفطر کی نگرانی کا ذمہ دیا. تب ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص آیا, جس دن مقرر کیا اس دن ایک شخص آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے اسے دھر لیا, پکڑ لیا اور کہا کہ واللہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا, آپ کے روبرو پیش کروں گا. اس نے کہا کہ ارے میں بڑا محتاج آدمی ہوں, عیال دار ہوں, بال بچے والا ہوں اور میں فقر و فاقے والا ہوں. اس طرح اس نے جب اپنا عذر پیش کیا کہ گھر کا ذمہ دار ہوں اور کثیر العیال ہوں, میرے پاس اسباب نہیں ہیں, مجبوراً میں نے یہ کیا, تو مجھے بڑی سخت ضرورت پیش آئی تھی اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا. ہاں, اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی طرف سے پوچھا, بخاری کی اس روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رات کو تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا, اللہ کے رسول اس نے شدید حاجت اور اپنے اہل و عیال کا دکھڑا سنایا تو مجھے اس پر رحم اور ترس آ گیا, لہٰذا میں نے اس نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ارے اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر لوٹ کر آئے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ کی طرف سے اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا. ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہ پھر لوٹ کر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ اس جملے کی وجہ سے کی بنا پر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا ضرور. صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیتے تھے, وہ براہ راست سنے ہو یا کسی دوسرے صحابی وغیرہ سے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا. انہوں نے کہا, بلکہ مشرکین بھی کئی مقام پہ کہتے تھے کہ ایک سفر میں ابو لہب کے بیٹے کو شیر نظر آیا, لوگوں نے اس کو بچاؤ, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار دیا کیونکہ اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے, اور پھر رات میں شیر نے اس کو دھر دبوچا پھاڑ دیا. ایسا ہی احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کرنے والے ابن قمعہ کے تعلق سے معاملہ ہوا. اللہ کے رسول نے اس کو معمولی سی چوٹ دی تھی اور وہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. مکہ والوں نے کہا کہ ارے اتنی سی چوٹ پر تم چیخ چلا رہے ہو, جبکہ اتنی چوٹ پر تو ہمارے بچے بھی کھیلتے کودتے رہتے ہیں. کہا مجھے اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اگر تم سب میں بانٹ دیا جائے تو تم سب کا برا حال ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھے بد دعا دی تھی کہ میں ہی تمہیں ماروں گا, یقیناً اس نے مجھے مار دیا. گویا اس کو یہ یقین تھا کافر ہوتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہوگا ایسا ضرور. تو صحابہ کرام تو آپ پر ایمان رکھتے تھے, آپ کی ایک ایک بات کو یقینی طور سے مانتے تھے. یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کو بھی اگر کوئی حدیث معلوم پڑ جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحت سے ثابت ہے, تو اس کی سچائی پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر شک ہوگا تو ہمارا ایمان بھی مشکوک ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا ضرور. چنانچہ میں گھات میں بیٹھا رہا. وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا.
ہاں میں نے پھر سے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں محتاج ہوں اور گھر عیال کا ذمہ دار ہوں, اب نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ پھر سے چھوڑ دو, چھوٹ دے دو, میں اب اس کے بعد نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے پھر ترس آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور عیال کا رونا رویا, دکھڑا سنایا تو مجھے اس پر رحم آ گیا, ترس آ گیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا, جانے دیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر پلٹ کر آئے گا. چنانچہ میں نے تیسری بار نظر ٹکا کر اس کا انتظار کیا. وہ پھر آیا, اپنے ہاتھ اور لب سے غلہ اپنے دامن میں سمیٹنے لگا, بھرنے لگا. میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے ضرور لے جاؤں گا. یہ تیسرا اور آخری موقع ہے. تم بار بار کہتے ہو کہ واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا اور پھر لوٹ کر آ رہے ہو. اس سے اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, اس کے عوض میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں, ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جس کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ دے گا. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے سیکھنے کے شوق کی بنیاد پر کہا سوال کر لیا. اس سے صحابہ کرام کے علم کی حرص پر روشنی ملتی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا اور آخرت کی اور اللہ کی قربت کے حصول کے لیے انتہائی حریص رہا کرتے تھے. ان کے اندر علم کا بڑا شوق تھا جو آج ہمارے یہاں دور دور تک نظر نہیں آتا. ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے. صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے, ان کی زندگیاں پڑھیے, تو علم کے بڑے حریص تھے. ابھی انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ شیطان ہے, کہا وہ ایک عام انسان سمجھ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جس سے مجھے فائدہ پہنچے گا؟ ہاں, تو اس نے جواباً کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت کے خاتمے تک پڑھو. یہاں میں تھوڑا سا یہ بھی اشارہ کروں کہ یہ دیکھیے یہ بھی آیت الکرسی کہہ رہا ہے, اور حضرت ابی کی جو پچھلی روایت گزری اس میں بھی آیت الکرسی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اور حضرت ابی کی زبانی بھی مذکور ہے, جس سے پتہ چلا کہ یہ آیتوں کا نام, سورتوں کا نام زیادہ تر قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہے. ہاں, یہ علماء کا صرف استنباط نہیں ہے, بعض ناموں میں کہیں کہیں ہو سکتا ہے, لیکن صورتوں کا جو نام ہے اور آیتوں کے جو نام ہیں عموماً یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ آیت تم پڑھو, ایسا کرنے پر اللہ کی جانب سے تم پر ایک محافظ اور نگراں مقرر رہے گا, یعنی ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا, اور شیطان قطعاً تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا. یہ معاملہ صبح تک رہے گا, صبح تک ایسا رہے گا کہ ایک فرشتہ تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو اس علم کے عوض میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال تھا کہ مجھے ایسے کلمات بتائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا. آپ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے بتایا. اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی از اول تا آخر پوری آیت الکرسی کی تلاوت کرو, اسے پڑھ لو. ہاں, اسے پڑھ لو, یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے مجھے بتایا کہ تم برابر اللہ کی جانب سے تم پر ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے. صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے, شیطان فرشتے کی نگرانی میں رہو گے. وہ صحابہ حدیث میں یہ ہے کہ خیر و بھلائی کے سب سے زیادہ حریص تھے. ہاں, یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس نے تم سے سچ بات کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ 3 دنوں سے اے ابو ہریرہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری جملہ قابل ملاحظہ ہے. آپ نے کہا اما انہو قد صدقک وہو کذوب, وہ بڑا جھوٹا ہے, کذاب ہے, کذوب کا لفظ ہے کہ وہ بڑا جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی. یہاں میں خاص طور سے اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس حدیث سے استدلال کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے بھی کوئی بات آ رہی ہے تو بات کو دیکھا جائے, بولنے والے کو نہ دیکھا جائے. اور یہاں
اس حدیث سے گویا وہ یہ معنی کشید کرتے ہیں، نکالتے ہیں کہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہم لوگوں نے شیطان کی بھی بات مان لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، جیسا کہ حدیث کے آخری ٹکڑے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابلیس یا شیطان تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی اور آپ نے تصدیق کی کہ یہ بات سچ کہی اس نے، تو اس آپ کی تصدیق کی بنیاد پر ہم یا صحابہ اور اہل سنت اس بات کو سچا مانتے ہیں کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ اگر اسے بستر پر سونے سے کے وقت پڑھا جائے تو ایک فرشتہ رات بھر نگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی بنیاد پر ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ شیطان نے کہی۔ وہ تو اپنی خلاصی کے لیے، چھٹکارے کے لیے اس نے یہ بات کہی، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، اگر آپ کی تصدیق نہیں ہوتی تو ہمارے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی بات ہم دوسروں کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی بھی بات ہو، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، جیسا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر صحابہ کرام میں یا بعد کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کی بات اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو پھر ہم پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ لازمی ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں، قرآن و حدیث کو مانیں، اس سے ان کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق اور حضرت ابو ہریرہ کی اس لمبی روایت کی بنیاد پر یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان بھاگ جاتا ہے، ایک فرشتہ نگرانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ انہی سے یہ روایت ہم نے سنی کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ ایک دوسری روایت جو صحیح درجے کی ہے، علامہ البانی وغیرہ نے صحیح کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں، ان کے یہاں کھجور کا ایک کھلیان تھا، ایک ایسی جگہ، جرنم من تمرن، ایک ایسی جگہ جہاں کھجور کو خشک کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، اور وہاں انہوں نے بہت ساری کھجوریں رکھتے تھے، چنانچہ وہ اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس کی نگرانی کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ کھجوریں کچھ کم ہو رہی ہے، ان کو ایسا لگا کہ کھجور جو میں رکھتا ہوں اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کی نگرانی کی، نظر ٹکائی۔ اچانک انہیں جب نگرانی کر رہے تھے تو انہیں ایک جانور کے مشابہ ایک جوان انسان نظر آیا جو جانور کی مشابہت رکھتا تھا۔ انہوں نے سلام کیا، حضرت ابی نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ ما انتا کا لفظ ہے، ما انتا اجنی ام انسی، تم جنات سے تعلق رکھتے ہو یا انسان سے، جنی ہو یا انسان ہو؟ تو کہا میں جن ہوں، جنی مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ جب اس نے کہا کہ میں جن ہوں تو اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا، اور اس کے ہاتھ پر بال بھی تھے کتے کے بال کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہی جنوں کی تخلیق ہے، یعنی جن اسی طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ سارے جنوں کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ شدید اور قوی نہیں ہے، گویا جنوں میں وہ طاقتور جن تھا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرنا پسند کرتے ہو، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری خوراک اور کھانے میں سے کچھ پا جائیں، اس کو حاصل کر لیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ ہمیں تم لوگوں سے کون سی چیز محفوظ کرتی ہے، رکھتی ہے اور بچاتی ہے؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ البقرہ کی میں جو آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو شخص، یہ جن نہیں بتا رہا ہے، شیطان بتا رہا ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ پڑھ لے، صبح تک وہ ہم سے پناہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اسے صبح کے وقت پڑھ لے وہ شام تک ہم سے مامون و محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی جب صبح ہوئی یہ بات واقعہ ہو گیا تو صبح حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خبیث نے سچ کہا، صدق الخبیث ہو، اس خبیث نے سچ کہا۔ اسے امام نسائی اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم نے پڑھی اور حضرت ابی کی یہ روایت، دونوں صحیح روایتیں ہیں۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے، دوسری نسائی وغیرہ کی ہے، دونوں صحیح روایتیں ہیں، اور ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے
تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے اس بات کو علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کی 2-3 کتابوں کے حوالوں کو نقل کیا، عبارتوں کو نقل کیا اور بتایا کہ جب تم اس آیت کو ایسی جگہوں پر جہاں شیطان کا اثر ہے، جادو کا ٹونے کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے، اگر ایسی جگہ پر صدق دل سے آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو یہ شیطان کا اثر باطل ہو جائے گا، کیونکہ توحید شیطان کو دور بھگاتی ہے اور آیت الکرسی توحید کے مضمون پر شامل ہے۔ اسی طرح قاعدہ جلیلہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو شخص سچے دل سے آیت الکرسی پڑھے گا، جب اس طرح اسے پڑھے گا سچے دل سے اخلاص کے ساتھ، تو یہ شیطانی اثر اس سے غائب ہو جائے گا، یا تو شیطان زمین میں دھنس جائے گا یا روپوش ہو جائے گا۔ شیخ رحمہ اللہ نے ایسی اور بھی باتیں کہیں کہ اہل ایمان و اخلاص پر ان شیاطین کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ شیاطین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹ تو مانگی ہے کہ میں ان لوگوں کو آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے بہکا سکوں، نقصان پہنچا سکوں، اللہ نے ان کو چھوٹ دی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی تو کہا کہ میرے مخلص اخلاص والے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ شیطان چوری بھی کر رہا ہے، ہمارے گھر سے شیاطین چوری بھی کر سکتے ہیں، کبھی کوئی چیز غائب ہو جائے، ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دوسرے شرور و فتن سے بھی شیطان ہم کو پریشان کرتا ہے، لیکن اس کا اصل اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد پر اثر انداز ہو، ہماری توحید اور ہم کو مجروح کرے، ایمان کو کفر میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں ناکام ہوتا ہے تو بدعات میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں ناکام ہوتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں مصروف کرتا ہے، یہاں ناکام ہوتا ہے تو صغیرہ کا عادی بناتا ہے کہ صغیرہ کرتے کرتے کبیرہ میں پڑ جائیں، یہاں ناکام ہوتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ مفید کاموں سے ہٹا کر مباح کاموں میں جن کا کم فائدہ ہے اس میں ڈالے، اور اگر اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو ایسی ترجیحی کاموں، فضیلت والے کاموں سے کم فضیلت والے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو یہ شیاطین اس طرح کے اس کے شرور و فتن ہیں، یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو جسمانی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آسیب اور جادو کی شکل میں، لیکن علامہ ابن تیمیہ اور ان حدیثوں کی روشنی میں اور دوسری نصوص کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا کوئی اثر ہم پاتے ہیں کسی انسان کے اوپر کہ اس پر بھوت پریت کا، آسیب کا، جن شیطان کا، جادو ٹونے کا کوئی اثر ہے، جادو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اطمینان بخش دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو لوگ جادو کہتے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اور یہاں غیر مسلموں میں بھی ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں جو اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ سائنٹیفک انداز میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن نے سکھایا من شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے مجھے تو بچا اے رب الفلق۔ اس کا مطلب گرہ میں پھونک مارنے والوں کا اثر ہے تب تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا تو یہ تعلیم ہی نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، ہاروت ماروت کے واقعے میں تو جادو کا وجود ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہاں جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں وہ حقیقتاً ہے یا نہیں، تو جادو ٹونا ہو، جن شیطان کا اثر ہو، آسیب ہو، کسی کے گھر میں کوئی بدروح کے اثرات جیسے ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں اگر محسوس ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے ان حدیثوں میں اور ایسی اور بھی کئی حدیثوں میں ہم کو یہ رہنمائی اور روشنی ملتی ہے کہ قوارع القرآن، قرآن کی وہ آیتیں جو جنوں شیطانوں کو جھڑکتے ہیں، بھگاتے ہیں، ان کو روپوش ہونے پر یا زمین میں دھنس جانے پر مجبور کرتے ہیں، ان کی تلاوت کی جائے، اور ان میں سر فہرست آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ آمن الرسول سے آخر اور قل اعوذ برب الفلق، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس لیے بھی شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ آیت الکرسی کو اپنے روزمرہ کے عمل میں شریک کریں۔ آج کے ایسے زمانے میں جب کہ یہ جادو ٹونا، یہاں اب شیخ عبدالرزاق نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی کہ دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ شرک اور کفر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے کا رجحان غالب آتا ہے، جن علاقوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں آپ کو جادو ٹونا، آسیب وغیرہ زیادہ ملے گا، بھوت پریت کا معاملہ، اور جہاں جتنی زیادہ توحید ہوگی جادو ٹونا اتنا زیادہ دور بھاگے، کیونکہ جادو ٹونے میں شیاطین کا اثر ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ جب آپ توحید پر عامل ہوں گے، اس کو اختیار کریں گے، توحید کی آیتوں کو تلاوت کریں گے تو شیاطین بھاگیں گے، اور جب شیاطین بھاگیں گے تو ان آسیب اور شیاطین کا اثر کم سے کمتر ہوتا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب توحید کمزور ہوتی ہے، توحید سے انسان دور ہوتا ہے، ان آیتوں کی تلاوت سے دور ہوتا ہے،
تو شیاطین کو اپنے کھل کھیلنے کا، شرور و فتن اور اثرات کو مرتب کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ جن شیاطین سے محفوظ رکھیں، کسی پر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہے، جن و شیاطین کے اثرات ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت الکرسی، موعظتین وغیرہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، ان کو کروایا جائے۔ پھونک جھاڑ کرنا ایسے کلام کے ذریعے سے جس کا معنی مفہوم ان کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے جس میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جائے، جیسے کوئی یا شیطان کہہ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے، کوئی نقوش بنا رہا ہے، نقش سلیمانی اور فلاں اور نمبرات دے رہا ہے، ان چیزوں میں برکت نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور ان میں سے اکثر طریقے ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے استمداد پر مشتمل ہے۔ اور یہاں ایک طریقہ یہ بھی میں خاص طور سے قابل ذکر ایک بات یہ بھی ہے، یہ بہت سرسری طور پر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، اور خاص طور سے اب یہ آگے پڑھیں گے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں تدبر کر کے تبھی اس کا زیادہ اثر ہوگا، ورنہ آپ معنی مفہوم نہ پڑھیں تو کبھی کبھی اس کا مذاق اڑانے والے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد شیخ عبدالصبور رحمانی صاحب کہتے تھے، ایک قبر کا منظر دیکھا کہ اوپر جھنڈا لگا ہے لا الہ الا اللہ، اور نیچے لوگ نظر و نیاز کر رہے ہیں، سجدے رکوع کر رہے ہیں قبر کو، تو انہوں نے کہا کہ شیطان بھی یہ منظر دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوگا کہ دیکھ یہاں معاملہ کیا ہے کہ جھنڈا تیرا لگا ہے، ہاں جھنڈا تیرا لگا ہے، لیکن اس کے نیچے دکان میری چل رہی ہے، سائن بورڈ تیرا ہے، کام میرا چل رہا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کے راستوں پر چل رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت اور استعانت میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ آیت الکرسی یا ان آیتوں کو اگر پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم کی اپنے عقیدے اور عمل سے مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے معنی اور مفہوم کو اس بنیاد پر سمجھنا چاہیے، اور قرآن کی آیتوں کی اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، اس کا اجر و ثواب اس چیز سے وابستہ ہے۔ ابھی ہم لا الہ الا اللہ کی جو اس کا پہلا جملہ ہے تشریح پڑھیں گے تو اس میں تو شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو اس کے معنی اور مدلول کا علم ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا جتنا علم ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بات کٹ گئی، کہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو، میں نے بعض بچوں کے گلے میں دیکھا کہ تعویذ کی شکل میں ایک ایسی تختی لٹکی ہوئی ہے چھوٹی سی، جس میں پوری کی پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ آیت الکرسی کا یہ استعمال اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا صحابہ کرام نے یہ عمل کیا؟ پوری آیت الکرسی آپ نے لکھ کے لٹکا دیا اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو یاد بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، صبح شام پڑھیے، سونے کے وقت پڑھیے، اور اگر اور فضیلت اکٹھا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اور وقت بھی اس کو ہم تلاوت کریں، پڑھیں، اور زیادہ فضیلتیں اور اجر و ثواب اس سے حاصل ہوگا۔ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اور اس کو ہم جتنا پڑھیں گے خاص طور سے سمجھ کر اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلال، اس کے توحید کے مطالب ہمارے دلوں میں اتنے زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے، گہرے ہوتے جائیں گے، اور تازہ جب ہم پڑھیں گے یہ معنی اور مفہوم تازہ ہوتا جائے گا، اور جب پڑھیں گے تب شیطان ہم سے دور بھاگتا جائے گا۔ شیطان دور بھاگے گا تو جادو ٹونے کا اثر کم ہوگا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گلے میں آیت الکرسی لٹکا رکھی ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اگر اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو پہلے تو یہ کہ حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہے، لٹکانا سراسر واضح طور پہ حرام ہے، بلکہ گلے میں تعویذ لٹکانے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ شرک ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت کو لٹکا سکتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود، ان کے شاگرد اور دوسرے صحابہ، اور بلکہ اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ لٹکانے کا، قرآن کو بھی لٹکانے کی اجازت نہیں ہے، جو منع کیا گیا اس میں قرآنی تعویذ بھی شامل ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ جو لٹکانے کے جواز کا سلف میں کچھ لوگ کہتے ہیں کسی سے معتبر روایت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، خاص طور سے صحابہ سے جو بیان بھی کیا جاتا ہے وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ جب ہم قرآن کو اس طرح لٹکاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان کچھ گندی حالتوں میں رہتا ہے، گندے مقامات پر جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہے، اگر اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جا رہا ہے، گندی جگہوں پہ جا رہا ہے تو اس قرآن کی آیت کے ساتھ جا رہا ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو گندے مقامات سے اور گندی حالتوں سے ہم پاک صاف جگہوں پر رکھیں، منزہ اور بچا کر رکھیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی میں آپ نے مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی بنوائی تھی اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس انگوٹھی کو نکال دیتے تھے، محمد رسول اللہ۔ یہاں پوری آیت الکرسی گلے میں لٹکی ہے اور آدمی استنجا کر رہا ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے جا رہا ہے، گندے مقامات پر جا رہا ہے، تو یہ
قرآن کی توہین ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، صحابہ تابعین اور ان کے عمل کے خلاف ہے۔ اور ایسا کرنے سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسا کیا، گلے میں لٹکا دیا، تو بندہ اس سے مطمئن ہو گیا کہ آیت الکرسی قرآن کی آیتیں میرے گلے میں لٹکی ہے، میرے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، تو پھر مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم وہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں، تو 786 کہنے میں اللہ کے نام اور اس کا ذکر اور اس کے نام کو اپنے ذہن و دماغ میں نام و معنی و مفہوم کو تازہ کرنے والی برکت آئے گی ہی نہیں۔ اسی طرح آپ آیت الکرسی کی جب تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی برکت، اس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اس کی برکت، اس کے معنی اور مفہوم جو توحید کا بیان ہے اس کی برکت، اس کی جو برکتیں آئے گی پڑھنے کی شکل میں، کیا وہ لکھ کر لٹکا دینے کی شکل میں آئے گی؟ اور بار بار دہرانے سے ہم کو جو دل اور دماغ میں عقیدے کی تازگی میں فائدہ مل رہا ہے، کیا وہ فائدہ ہم کو لٹکا دینے سے ملے گا؟ ایسا کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گویا گریز کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی بندہ ان آیتوں اور صورتوں کو اسی طریقے سے استعمال کرے جیسا کہ شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ ساری فضیلتیں اس کے عظیم معنی اور مطالب پر جو ہے مشتمل ہے۔ ہاں، اب جو شخص اس کو معنی اور مطالب کو سمجھ کر اختیار کرے گا تو گویا وہ مضبوط رشتوں کو، مضبوط دستے کو پکڑتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بار بار دہرانے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے، کیونکہ جب جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہمارا اس سے رشتہ گہرا ہوتا جائے گا، اس کے معنی اور مفہوم ہمارے دل و دماغ میں اترتے چلے جائیں گے اور ہماری توحید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ اس طرح بندہ عروۃ وثقیٰ کو، یعنی مضبوط دستے کو تھامنے والا ہو جائے گا، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جو شیخ نے بیان کیا، میں آج کا درس ان کے اسی بیان پر اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ لہٰذا معنی کو سمجھے بغیر محض قرأت مطلوب نہیں، نہ ہی دلالتوں اور مطالب پر غور و فکر کیے بغیر صرف تلاوت مطلوب ہے کہ ہم قرآن کو یوں ہی پڑھ لیں، اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھیں اور اس کی مخالفت کریں۔ ایسی تلاوت اور ایسی قرأت مطلوب نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے بارے میں عمومی طور سے ہم سے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ جب پورے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا تو پھر قرآن کی مطلقاً سب سے عظیم اور سب سے افضل آیت الکرسی کا معاملہ کیسا ہوگا، جس کو بار بار پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ اس کو دہراتے رہو صبح شام، نمازوں کے بعد، سونے کے وقت، اور بار بار اس کو اختیار کرو۔ تو اس کی بار بار ہمیں پڑھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ سوال اس کے بارے میں کیا ہم سے نہیں ہے کہ تم اس پر غور نہیں کرتے؟ غور کرنے کا مطلب کہ جب ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے تبھی تو اس پر غور کریں گے۔ ظاہر ہے اگر یہاں تدبر نہیں ہوگا، اگر ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو اس کا اثر کمزور ہو جائے گا اور فائدہ بھی کم ہو جائے گا۔ ہاں، ابھی انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کا قول ہم نے پڑھا کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کی اس آیت کو، آیت الکرسی کو صدق دل سے پڑھے، دل سے پڑھے گا، یہ چیز ان کے کلام میں بتکرار کہی گئی ہے۔ گویا اس میں یہ تنبیہ اور آگاہی ہے کہ خالی خولی قرأت سے غرض و غایت حاصل نہیں ہوتی، مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخص اسے غافل ہو کر اور لاپرواہی سے اگر پڑھتا ہے، اور ایک شخص اس کے پرعظمت معانی اور مفہوم کو سمجھ کر، اس کی گہرائیوں کو جان کر، اسے دل سے مان کر اگر پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی تلاوت کرنا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو چند حدیثوں کی روشنی میں آیت الکرسی کی کچھ فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پر کلام کیا گیا، جیسے ایک حدیث بیان کی گئی مسند احمد کی کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں سب سے عظمت والی جو اہمیت والی جو آیت الکرسی ہے۔ اس روایت میں جو آیت الکرسی کا حصہ ٹکڑا ہے، اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، باقی روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس طرح کی آیت الکرسی کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، بعض روایتیں ضعیف ہیں، بعض موضوع اور من گھڑت ہے۔ فضائل کے معاملے میں ایک بات یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اہل علم اور محدثین نے کا متفقہ طور پہ یہ کہنا ہے کہ قرآن کے فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں گڑھی گئیں۔ نوح ابن ابی مریم ایک شخص گزرا ہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ فقہ ابو حنیفہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اللہ کے کلام کے مقابلے میں، تو میں نے قرآن کی ہر صورت کے لیے
کچھ نہ کچھ فضیلت کی حدیثیں بنا کر لوگوں میں مشہور کر دی، اپنی طرف سے بنا دی، تاکہ لوگ قرآن کی طرف، قرآن کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سورہ یاسین کی اتنی فضیلتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے محدثین نے کہا کہ سورہ یاسین اللہ کا کلام ہی ہے، اس کی عظمت و فضیلت سے انکار نہیں، لیکن اس کی فضیلت میں آنے والی حدیثیں جیسے یہ قرآن کا دل ہے اور اس طرح کی حدیثیں مرنے کے وقت پڑھنے والی، یہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت میں آنے والی حدیثیں عام طور سے موضوع، من گھڑت یا ضعیف ہیں۔ تو جن صورتوں کی ثابت شدہ فضیلتیں ہیں ان میں سے یہ آیت الکرسی ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے معنی اور مطالب کی وجہ سے، اور اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ان کے معنی اور مطالب کو اپنے دل و دماغ میں بسانا ہوگا، اور اس کے معنی اور مفہوم کو جان کر جب ہم اسے پڑھیں گے تو واقعی اس کی فضیلت، اس کا اجر ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظمتوں سے ہمکنار فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، ان کے معانی میں اور ان کے مطالب میں رکھے ہیں، اور اس کے جو فضائل اور فوائد رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فوائد سے ہمیں محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔